ویلکم بیک اے ٹی وی مارننگ وتھ فرا میں خوش آمدید. رمضان المبارک کا آخری عشرہ مبارک. بہت دعائیں اس میں کہ اللہ تعالی ہم سب کو مغفرت نصیب فرمائے, جہنم کی آگ سے نجات نصیب فرمائے, اور خوبصورت کلام جو ہیں حمد باری تعالیٰ جو کہ ارسلان نے اور طلحہ دونوں نے پیش کیے ہیں, تو جو دعائیں ہم مانگ رہے ہیں اس میں ہم سب کی وہ قبول ہوں. ہم ذکر کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبۃ الحجۃ الوداع کا, کہ انسانی حقوق کا کیا خوبصورت اور جامع منشور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے ہیں. اور کوئی پوائنٹ ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا یہ کلیم کر سکے کہ آج انہوں نے انوینٹ کیا اور آج انہوں نے پریزنٹ کیا ہے. 1400 سال پہلے نبی رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین ہونے کا عملی ثبوت جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہیومن رائٹس کا پہلا چارٹر جو نظر آتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں جی آپ نے بجا فرمایا کہ پوری انسانیت کے لیے, پوری نوع انسان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منشور پیش کر دیا, جو ہمیں عطا کر دیا, جی اس میں سب سے اہم بات جس کو آج اس 21ویں صدی میں لوگ جس کی طرف کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسان برابر ہیں. اور اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی سرخ کو کسی سفید پر, کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. فضیلت ہے تو تقوی کی بنیاد پر. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے کو گورے پر اور عربی کو عجمی پر, اور تیسرا آپ نے کیا کیٹیگری تھی, سرخ کو سفید پر, کہ رنگ, نسل اور جو ہماری ہے لسانیت, کسی بھی تعصب کی کتنی رد کیا ہے. ہاں, اس کی جڑ کاٹ دی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت مبارکہ تلاوت کی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جی, کرامت جو ہے, بڑائی جو ہے, معیار جو ہے کہ بہتری کیا ہے, وہ اللہ سے ڈرنا ہے. اور پھر آپ نے اتنی خوبصورت بات جو ہے نا وہ ارشاد فرمائی, آپ نے فرمایا کہ کلکم من آدم و آدم من تراب. انسان کو بتا دیا کہ سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی آل اور اولاد سے ہیں, اور آدم کو اللہ کریم نے مٹی سے بنایا تھا. غرور کس چیز ہاں, یہ کبر کیا ہے اور بڑائی کیا. جیسے قرآن کہتا ہے نا کہ کیا تم اس طرح اکڑ کے چلتے ہو, کیا تم آسمان کو چھو سکتے ہو, تم اس طرح پاؤں پٹک کر چلتے ہو, کیا زمین کو پھاڑ سکتے ہو. تو وہ ساری چیزیں سمو دیں اس ایک بات میں کہ انسان کو اپنی اصل کا پتہ ہونا چاہیے. اور پھر اس میں بھی وہی بات ہے کہ جب ایک باپ کی اولاد ہیں سب, تو پھر کیا امتیاز, کیا ایک شخص کلیم کرے دوسرے شخص پر, اور ظلم کس بنیاد پہ دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ روا کس طرح کرے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی موقع پر ایک اور اہم بات جو ارشاد فرمائی, جو جس کو آج تک بھی ہم ابھی اچیو نہیں کر پا رہے, حالانکہ کلیم کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق نسواں ہیں, خواتین کے حقوق, ان پر بہت واضح طور پر بات فرمائی, اور یہ کہا کہ یہ ان کا خیال رکھو, اور اس کو 3 دفعہ دہرایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو خواتین کے بارے میں, اور ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, مطلب آپ الفاظ دیکھیں, تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ سب سے بہتر ہے, اور میں تم سب میں سب سے زیادہ بہتر ہوں. اور آپ دیکھیے کہ یہ گواہی ظاہر ہے کہ اس وقت کے سارے معاشرے کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کی, اہل بیت اطہار کی یہ گواہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آج کل ہم نے پتہ نہیں کس چیز کو, یعنی کچھ ادھر ادھر کی روایات کو, کچھ ہندوانہ رسومات کو, اس کو ہم نے دین بنا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ سفر فرما رہے تھے, اور ازواج مطہرات بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ شامل تھیں. تو ایک جو ظاہر اونٹوں پر سفر ہوتا تھا, اور اونٹ بان جو ہوتے تھے ان کو وہ ہدی خوانی کرتے تھے, خاص قسم کے پڑھتے تھے اشعار اور آواز, جس سے اونٹ جو ہے وہ تیزی سے پھر سفر اختیار کرتے تھے. تو ایک ہدی خوانی شروع کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ کرو, چونکہ ان کجاووں میں, کجاوا کہتے ہیں اونٹ میں بیٹھنے کی جگہ کو, ان کجاووں میں نازک آبگینے ہیں, یعنی ان کو مشقت اور تکلیف ہوگی اونٹ کے کجاوے میں جب وہ تیزی سے حرکت کرے گا.
تو کتنا کیئر کا آپ اظہار فرما رہے ہیں، کتنا خیال رکھ رہے ہیں، اور یہی آپ نے پوری انسانیت کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، پوری انسانیت کو یہ درس بھی دے دیا کہ آپ نے یہ جو آج لوگ بات کر رہے ہیں جی جینڈر ڈسکریمنیشن کیوں ہوتی ہے، پھر ہم اسلام کے حوالے سے یہ بات جب دیکھیں کہ سب سے پہلی انسان جنہوں نے اسلام کو قبول کیا وہ کون ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. یعنی سب مسلمان جتنی بھی سبقت اختیار کرنے کی کوشش کریں تو وہ جو حضرت اور ان کا مال، کہ ان کا مال جس نے کہ اسلام کی ترویج میں سارا جو مال کام آیا ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال ہے، اور جو آپ نے اعلانیہ ہبا کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کی راہ میں وقف کیا. جی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پھر آپ مکین رہے ہیں، جس کو آپ نے رہائش کے لیے اختیار کیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ گھر، اس کے آثار، وہ جگہ آج بھی لوگوں کو معلوم ہے. تو یہ پریکٹیکلی آپ نے یہ ساری بات کر کے دکھائی. پھر ایک اہم بات، انہوں نے چھوٹوں سے شفقت کا حکم بھی دیا، اور سب سے اہم بات جس کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ نے فرمایا یہ تمہارے غلام، ان کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ان کو وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو. آج غلامی کا تصور سب آرڈینیشن کی شکل میں ہے. آج ہمارے جو زیر نگی ہیں یا جو ہمارے گھر میں جو میڈز کام کرتی ہیں، گھر میں ہمارے ہیلپرز کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہم پر کہ کیا ہم وہی انہیں کھلا رہے ہیں جو خود کھاتے ہیں؟ ہم اس طرح کے یعنی اندوہناک منظر دیکھتے ہیں کہ کسی بڑے لیوش سے ریسٹورنٹ میں فیملی جو ہے وہ کھانا کھا رہی ہوتی ہے، اور وہ جو بچی یا بچہ ان کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے اسے ایک طرف بٹھایا ہوتا ہے جیسے وہ کوئی روبوٹ ہے، وہ انسان نہیں ہے. تو پھر ہم کس منہ سے کلیم کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں؟ اس بات کا آج ہم نے عہد بھی کرنا ہے. جو لوگ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، اور جو نہیں کر رہے وہ جو ان کے اختیار میں. اور ایک اور بات یہاں پر جو میں فرا عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کریم کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں وہ چیزیں جو بہترین ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد حضرت ابراہیم، انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں، سب سے پیارے بیٹے کو قربان کیا. تو یہ جو تصور ہے نا کہ ہم اپنے ریفریجریٹرز کو بھر کے رکھتے ہیں، ہوس ہماری ختم نہیں ہوتی، تازہ کھانا ایک وقت ہم نے کھانا ہوتا ہے، باقی اس میں سیب رکھتے ہیں، جب وہ اس میں سڑاند آ جاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں جی کسی کو دے دو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صریح خلاف ورزی ہے. آپ اس کو پھینک دیں، کسی جانور کو دے دیں، بلکہ ضائع نہ کریں، کسی کو تقسیم کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے اپنے اقوال میں کہ جب ایک آدمی کھانا ہو تو اس میں 2 آدمی کھانا کھا سکتے ہیں، 2 آدمی ہو تو 3 کھا سکتے ہیں. تو رمضان میں تو ویسے ہی لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے. جو ہماری سب آرڈینیٹ ہیں ان کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. جو مجھے ایک اور پوائنٹ جو بہت آج پوری دنیا کے لیے نا یہ ایک ون لائن منشور کہ تم پر حرام کی گئی دوسرے کا مال، اس کی عزت، اس کی جان. دیکھیں حرام، ہم سمجھتے ہیں حرام شراب ہے، حرام جو ہے نا وہ خنزیر کا گوشت ہے. یہ جو حرام جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا واضح اعلان فرمایا کہ تم پہ حرام کیا گیا دوسرے کا مال، اس کی عزت اور اس کی جان. آج ہم ایک لمحہ نہیں لگاتے کسی کا مال ناحق، اس کی عزت، کوئی بہتان، کوئی غیبت کسی طرح سے پگڑی اچھالنا تو کوئی ہمارے ہاں آج کوئی مسئلہ. ایک اور بات اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہ جو کرامت دی اللہ نے ان اکرمکم کے حوالے سے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم بھی قرآن میں آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ بہت بڑی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسانی جان کی حرمت اس طرح ہے جیسے آج کا دن، یہ جگہ اور یہ مقام، یعنی اللہ کا گھر، اللہ کا گھر اور وہ وقت، یعنی وہ حج کا موقع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں. اس میں انسان کا لفظ استعمال کیا، اس میں کوئی غیر مسلم اور مسلمان کی بات نہیں کی، اس میں رنگ کی بات نہیں کی، اس میں کسی خطے کی بات نہیں کی. اس انسان، اس جگہ پہ رہنے والا انسان یا یہ زبان بولنے والا انسان. تو یہ جو عالمگیریت ہے اور یہ جو انسانی جان کی سینکٹی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور آپ نے تو فرمایا نا کہ مومن وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ ہو. تو آپ دیکھ لیجئے، ہم روزمرہ کی سوسائٹی میں دیکھیں کہ ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں. اول تو خود اپنے خاندان میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، اپنے گھر میں اپنی اولاد کے بہترین صدقہ اولاد ہے، شفقت کے ساتھ، یا بیوی ہے، نان نفقے کی ذمہ داری ہے،
آپ نے اس ایک معاہدے کے اوپر وہ رشتہ، وہ عورت آپ کے اوپر حلال ہوئی ہے، آپ اس کو صریحاً اس کی جو شقیں ہیں ان کی پاسداری اگر نہیں کرتے، لائک وائز عورت کے اوپر جو حدود آتی ہیں اس کی، وہ اس کی پاسداری نہ کرے، تو کتنا بڑا انتشار اور کتنا جی بڑا یقین. معاشرے میں اور ایک نبی فتنہ ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم بات جو کہی، جو آپ نے فرمایا کہ سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، جی اور خود آپ نے اپنے جو اعزاء اقربا آپ کے خاندان کے لوگوں نے سود دینا تھا اسے ختم کر کے معاف کر اپنی دیا۔ ذات سے شروع کیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کے قتل اور ان کے انتقام وہ بھی معاف کیے جاتے ہیں آج کے دن، اور اس میں بھی اپنے ہی خاندان سے اس کو شروع کیا۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہم دیکھیے 76-77 سال ہو گئے اس ملک کو بنائے ہوئے، جو اللہ سے ہم نے یہ وعدہ کر کے یہ ملک بنایا تھا کہ اس میں ہم اسلام کا نفاذ کریں گے، اسلام کے قلعہ کہا تھا قائد اعظم جی۔ رحمہ اللہ نے اس کو، تو آج بھی سود کا کاروبار جاری ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیے کہ عہد الست ہم سب روحانی طور پہ اللہ سے ایک وعدہ کر کے آئے ہوئے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے پاس قرآن کی ہدایت موجود ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کا نمونہ موجود ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری یعنی ایک ایک عمل جو ہے وہ نفی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، قرآن کی تعلیمات کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی، آپ کے اسوہ کی۔ تو یہ ملک میں تو میں اور آپ مل کر ہی ملک بنیں گے نا۔ جب میں اور آپ اپنی زندگی میں ہی ٹھیک نہیں ہیں تو ہم دو مل کے بھی اتنے غلط ہوں گے جتنا کہ ہم ایک بلکہ زیادہ غلط ہو جائیں گے، چار مل کے ہم زیادہ غلط ہو جائیں گے، امپیکٹ زیادہ ہو جائے گا۔ اور ایسی بات نہیں ہے، آج کل ہمارے ملک میں ہی بلا سود بینکاری موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مسلم دنیا میں بہت سی جگہوں پر تجربے ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں اتنی سخت باتیں کہی ہیں، اور آپ نے اسے جو ہے نا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ جی۔ اور یہ بہت اور امپورٹنٹ۔ آج دیکھیے ڈاکٹر صاحب، آج دیکھیے کہ حالانکہ جیوز سسٹم، بینکنگ سسٹم کھڑا ہی سارا سود کے نظام پر ہے، لیکن جس ملک نے اپنی اکانومی سدھارنی ہوتی ہے وہ انٹرسٹ ریٹ نیچے کرتا ہے، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ نیچے کرتے ہیں تو ان کا بزنس گروتھ بہتر ہوتا ہے۔ جس ملک نے پروگریس میں جانا ہوتا ہے، ترقی پہ جانا ہوتا ہے، وہ سود کی شرح کو کم کر دیتا ہے تاکہ لوگ کم سے کم پیسے جو ہیں وہ سود کی وجہ سے سٹک کریں اور زیادہ سے زیادہ پیسے جو ہیں وہ کاروبار میں ڈالیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا کہ اللہ تجارت کو اور مال کو، صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو گھٹاتا ہے۔ تو آج تو دنیا اس فارمولے کے اوپر عمل کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، یو ایس کا انٹرسٹ ریٹ جب اناؤنس ہوتا ہے تو یا کسی بھی ملک کا، ایون یو کے کا، تو آپ کو پورا پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی اکانومی اب کس ڈیفینسو اس پہ ہے یا یہ اسٹیبل اس پہ چل رہے ہیں۔ سو اب یہ کتنا بڑا پیرامیٹر ہے، تو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہیں نا، کہ دنیا تو وہ تو عمل کرتے ہیں، انہیں تو نہیں پتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہوا ہے، ہمیں تو پتہ ہے۔ جی، اور ہم تو زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم آج بھی یہ رمضان المبارک، اور پھر دیکھیں یہ اس ملک پر اللہ نے بہت ساری فضل فرما رکھے ہیں، ساری نعمتیں یہاں پر موجود ہیں، اور ہمیں 27ویں شب کو یہ ملک دیا ہے۔ تو ہم جو ہماری حالات ہیں، اکنامک کنڈیشنز جو ہماری ہیں، انڈیویجول کی بھی اور ایز اے اسٹیٹ بھی، ان سے اگر ہم بہتری کی طرف آنا چاہتے ہیں تو وہ نسخہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ارشادات میں اور بالخصوص خطبہ حجۃ الوداع میں ہمیں وہ ساری باتیں ہمیں بتا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی ہدایت اور توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ رضا خان بھی ہیں، تو رضا میں چاہوں گی کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں ہم آپ سے۔ جی بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھکی ہوئی یہ جبی ہے حضور دیکھے نا، جھکی ہوئی یہ جبی ہے حضور دیکھے نا، ہمارا کل بے حضی ہے حضور دیکھے نا، ہمارا کل بے حضی ہے
हुजूर देखे ना, झुकी हुई ये जबी है, हुजूर देखे ना। और किसी का कोई तो होता है, इतने लोगों में किसी का कोई तो होता है, इतने लोगों में हमारा कोई नहीं है, हुजूर देखे ना, हमारा कल बेहज़ी है, हुजूर देखे ना। हुजूर को नहीं आप के सिवा मेरा, हुजूर को नहीं आप के सिवा मेरा, हुजूर को नहीं है, हुजूर देखे ना, हमारा कल बेहज़ी है, हुजूर देखे ना। और हमारी आँख में खुशियों का रक्स होता था, हमारी आँख में खुशियों का रक्स होता था, अब इनमें दर्द मकी है, हुजूर देखे ना, हमारा कल बेहज़ी है, हुजूर देखे ना, हमारा कल बेहज़ी है, हुजूर देखे ना। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया रिदा खान, तलहा हाशमी, अरसलान कादरी साहब, डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग साथ रहे तो रमज़ान मुबारक की इन सातों में हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, हयात तय्यबा से सीख भी सके कुछ, और कुछ हदिया इनात और हमद बारी ताला जो है वो भी पेश कर सके। आप सब लोगों से भी इजाज़त लेने का वक्त है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।